السلام علیکم۔ ایک اور سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ آخر مرنے کے بعد لوگ دنیا میں واپس کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں، اللہ نے ایک اصول بنایا ہے، ایک ضابطہ بنایا ہے کہ اس دنیا میں بھی ہم کہیں سے آئے ہیں، کسی عالم سے آئے ہیں، اور اس دنیا کے بعد بھی ہم نے ایک اور عالم میں جانا ہے۔ جہاں سے آئے ہیں وہ عالم ارواح ہے، جہاں جائیں گے وہ عالم برزخ ہے، قبر کی زندگی ہے۔ اس کے بعد عالم حشر کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد فیصلے کے بعد بعض لوگ جنت میں اور بعض لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو جب عالم ارواح میں تھے تو صرف روح تھی، جسم نہیں ملا تھا۔ عالم دنیا میں روح کے جسم کے اندر داخل کر کے عطا کیا گیا۔ عالم برزخ میں روح تو جسم سے نکل گئی پر اب تعلق برقرار ہے، اور عالم حشر میں روح کو ایک دفعہ پھر جسم میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن جنت میں داخل ہونے سے قبل اس جسم کو اثر نو کر کے، نئے سرے سے کر کے جنت کے قابل بنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یا جنہیں جہنم میں عذاب دینا ہے ان کے جسموں کو جہنم میں زیادہ عذاب ہو تو بڑھا کر کے داخل کیا جائے گا۔ تو دنیا چونکہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کی، ٹرانسفر ہونے کی جگہ ہے۔ اس لیے یہاں ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص انتقال کر گیا، اگلی منزل کی طرف گامزن ہو گیا۔ تو چونکہ یہاں پہ پرماننٹ سٹے ہے نہیں، تو اس لیے ایک دفعہ کی پھیری ہے، اور ہر جہان میں ایک ہی دفعہ کی پھیری ہے۔ آپ غور کریں، عالم ارواح سے جو عالم دنیا میں آ گیا اس نے پھر اس عالم میں نہیں جانا، جو برزخ میں داخل ہو گیا اس نے پھر پچھلے عالموں کی طرف نہیں جانا، جو حشر میں آ گیا اس نے اب پچھلے عالموں کی طرف نہیں جانا، اور جو جنت میں داخل ہو گیا اس نے بھی پچھلے عالموں کی طرف نہیں جانا۔ تو ایک تو اس کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل فرمایا، لیکن ان تمام عالموں میں یہ دنیا کا جو عالم ہے یہی وہ عالم ہے جہاں پہ امتحان ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ساری زندگی میں جب امتحان ہوتا ہے نا، تو وہ امتحان ہوتا ہے اور اس کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ اب آپ نے دوبارہ جا کے پھر امتحان دینا، ایک ہی پھیری ہوتی ہے نا۔ تو اب زندگی میں آپ کو مواقع ملتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سدھار سکیں، توبہ استغفار کر کے صحیح راستے کی طرف گامزن ہو سکیں۔ یہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپرچونٹی دیتا ہے، لیکن جب روح قبض کر لیتا ہے تو یہ اپرچونٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہے جیسے ایک بچہ فیل ہو جاتا ہے، اس کی سپلی لگ جاتی ہے، تو اب سپلی کے بعد اسے دوبارہ امتحان میں بیٹھنے کی اجازت مل جاتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب وہ امتحان نہیں دے سکتا۔ تو بس وہی معاملہ ہے۔ اسی لیے وہ میں نے آپ سے بعض روایات شیئر بھی کی تھیں کہ لوگ واپس دنیا میں نہیں آنا چاہتے، جو یہاں سے نکل گئے سرخرو ہو گئے وہ واپس نہیں آنا چاہتے۔ ہاں، البتہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو منافق ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں دوبارہ جانے کا موقع مل جائے، کیونکہ وہ اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں مبتلا ہیں۔ لیکن ایمان والا، اس کے لیے تو ویسی دنیا قید تھی، تو اب وہ قید سے نکل گیا ہے، تو اب وہ قید کی طرف واپس جانا نہیں چاہتا۔ تو اینی وے یہ معاملات ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ قرآن کریم ہی میں بعض ایسے واقعات موجود ہیں کہ جہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ واپس دنیا میں آئے اس دنیا سے جانے کے بعد، لیکن وہ خاص مواقع پہ معاملات تھے، وہ خاص چیزوں کو بتانے کے لیے معاملات تھے، اور صرف انسان ہی نہیں، انسانوں کے علاوہ باقی مخلوقات میں سے بھی واپس آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس موجود 4 پرندے، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، یہ بھی تو زندگی کی طرف واپس آئیں۔ تو انسانوں میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں مختلف واقعات دیکھے۔ ایک اس آدمی کا واقعہ کہ جسے قتل کر دیا گیا تھا، اور وہ
تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ زندہ ہوا اور قاتل کا نام بتایا، پھر مر گیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ عز و جل کو دیکھنا ہے، اور وہ سب جو ہے جب تجلی ظاہر ہوئی تو ختم ہو گئے سارے کے سارے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اثر نو زندگی عطا کی۔ وہ چند لوگ تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ آتا ہے سورہ بقرہ میں کہ وہ ہزاروں لوگ تھے، بستیوں کو چھوڑ کے نکل گئے تھے کہ اپنی جانیں بچائیں کہ کہیں مر نہ جائیں، وبا پھیل گئی ہے۔ اللہ نے انہیں موت دی اور اس کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کیا، اور سب پھر اپنی طبعی موت مرے زندگی جی کر۔ تو یہ اس طرح کے واقعات موجود ہیں قرآن کریم میں، لیکن وہ کوئی وجہ بیان کرنے کے لیے ہے، وہ ایک پرنسپل نہیں ہے، وہ خلاف عادت معاملات ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر تو ایک ہی دفعہ کا پھیرا ہے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک دفعہ کے پھیرے میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور پیاروں کے چلے جانے کا غم اور دکھ ہوتا ہے، نتیجتاً لوگ ایسے سوالات بھیجتے ہیں اور کہ یہ کیا، وہ کیا، ایسا کیوں، ویسا کیوں۔ اب مومن یاد رکھے، میں نے آپ سے بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ اگر مگر نہیں کرتا، مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہے کہ صبر آپ کو خود کرنا ہوگا، کوئی آپ کو صبر کہیں سے لا کے دے نہیں سکتا، تو صبر بھی آپ نے خود کرنا ہے، اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ اور شیطان جو ہے یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ ایسا نہیں کرو، ویسا نہیں کرو، اور وہ آپ کو ناشکری کی طرف ابھارتا ہے۔ دیکھو، ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں نا، وہ اللہ نے ہی دی ہیں، ہم خود تو نہیں کر کے لے کے آئے کہیں سے۔ جب دی اسی نے ہے تو جس کی تھی اس نے پھر لے لی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے ہمیں۔ دیکھو، ہم پر حقوق العباد بھی ہیں، ہم پر حقوق اللہ بھی ہیں، اور ہم پر حقوق النفس بھی ہیں۔ ہمیں ہمارے ساتھ گھر والے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، محلے دار بھی ہیں، ان کے حقوق بھی ہیں، اللہ کا حق بھی ہے، اپنی جان کا حق بھی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں حقوق العباد آخر ہیں کیا؟ حقوق العباد وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کے حق ہیں آپ کے اوپر، وہ حقوق العباد ہیں، آپ نے ادا کرنے ہیں۔ ان کے رائٹس ہیں جو آپ پر، تو ان رائٹس کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس کے اندر آپ نے انصاف کے ساتھ چلنا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی۔ تو یہ معاملات ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی کرے۔ ایک اور چھوٹی سی بات کہتا چلو، کبھی کبھی ہم زندگی میں بعض لوگوں کی حقوق ادا کرنے کے چکر میں بعض لوگوں کے حقوق مار لیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ السلام علیکم۔